اسی لمحے سبھاش کی برطانوی نژاد سیکرٹری وائٹ فاکس اندر آ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں نوٹوں کی ایک ایک موٹی سی گڈی دبی ہوئی تھی۔ یہ گڈیاں میز پر رکھ کر اس نے ایک بڑا سا لفافہ دروازے سے نکالا اور پھر سارے نوٹ اس میں ڈال دیے۔ سبھاش نے لفافے کی طرف اشارہ کیا۔ آفیسر اٹھا اور اس کا ہاتھ لفافے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک سبھاش نے محسوس کیا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آفیسر کے انداز میں خوشی کا تاثر نہیں تھا۔ چالاک سبھاش چند نے دراز سے مٹھی بھر نوٹ نکالے اور انہیں آفیسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ حقیر سا نذرانہ صرف آپ کے لیے ہے۔ سادہ لباس والے پولیس مین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے انداز سے سرد میری ٹپک رہی تھی۔ لیکن جناب، سبھاش نے کسی خیال میں ڈوبتے ہوئے کہا، عام طور پر ایسے کاموں کے لیے کوئی نیا آدمی نہیں بھیجا جاتا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں فون پر چیف سے تصدیق کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ تصدیق تو آپ کو پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی۔ سبھاش چند اس آفیسر کی وجہ سے بے پناہ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی پولیس افسروں کو ہیڈ کوارٹر سے وصولی کے لیے بھیجا جاتا رہا، وہ سب کے سب تو آتے ہی اس کے سامنے بچ جایا کرتے تھے، جبکہ یہ شخص تو یوں لگتا تھا جیسے گوشت پوست کی بجائے کسی دانت کا بنا ہوا ہو، اور اس کی تمام تر جسمانی حرکات و سکنات اس کے دماغ کی بجائے کمپیوٹر کے ذریعے تکمیل پا رہی ہوں۔ سبھاش چند نے سیکرٹری کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنی پرکشش مخروطی انگلی سے نمبر ڈائل کیا اور سلسلہ ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دوسری طرف سے لائن مل گئی تو اس نے اپنے باس کا تذکرہ کرتے ہوئے ریسیور سبھاش چند کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو، سبھاش چند نے ماؤتھ پیس پر منہ رکھ کر اتنی مٹھاس بھرے لہجے میں کہا جیسے کوئی محتاط نوجوان اپنی محبوبہ سے راز و نیاز میں مصروف ہو۔ میں آپ کا خادم عرض کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کسی نے کچھ کہا۔ یقیناً وہ بات سبھاش چند کے لیے خوشگوار رہی تھی، کیونکہ وہ جواباً مسکرانے لگا تھا۔ اس کی نگاہ دوسری طرف سے آواز سنتے سنتے اجنبی آفیسر کی طرف اٹھ گئی، جو بڑی بے پرواہی سے بیٹھا دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ خود کو اس شاندار نشست گاہ میں بالکل تنہا سمجھ رہا ہو، یا پھر اسے احساس ہی نہ ہو کہ سبھاش چند خود اسی کے بارے میں کسی سے کوئی بات کر رہا ہے۔ دراصل آج سے پہلے کبھی کوئی اجنبی آفیسر نہیں بھیجا گیا، اس لیے میں آپ کو یہ زحمت دینے پر مجبور ہوا۔ اور دوسری طرف سے بولنے والے نے غالباً اس کی بات کاٹ دی، اس لیے وہ خاموش ہو کر سننے لگا۔ اس کے انداز سے بے پناہ انکسار جھلک رہا تھا۔ لگتا تھا دوسری طرف سے بولنے والے پر 100 جان سے فدا ہو۔ میں اس آفیسر کا حلیہ بتاتا ہوں۔ دوسری طرف سے بات سننے کے بعد سبھاش نے دوبارہ کہا اور نشست گاہ میں موجود آفیسر پر نظریں گاڑ دی۔ پھر وہ اس کی طرف دیکھتا رہا اور بولتا رہا۔ حلیہ بتانے کے بعد اس نے کچھ دیر خاموش رہ کر دوسری طرف سے بولنے والے کی کوئی بات سنی اور کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ پھر اس نے تکلیف دہی کے سلسلے میں دوبارہ معذرت کی اور ریسیور رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے مہاراج، اس نے سادہ لباس والے آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس تصدیق کو اپنے وقار کے منافی خیال نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، میرے خیال میں تحقیقات میرے وقار کے عین مطابق ہے، سادہ لباس والے نے جواب دیا، اور پھولا ہوا لفافہ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اس نے وہ نوٹ بھی لفافے ہی میں رکھ لیے تھے جو اسے الگ سے دیے گئے تھے۔ اس کی حرکات و سکنات سے گہرا اطمینان جھلک رہا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے اسے جانے کی جلدی نہ ہو، حالانکہ اب تک وہ 2 بار اپنی کلائی گھڑی پر نگاہ ڈال چکا تھا۔ آپ نے کچھ پیا نہیں آفیسر؟ سبھاش چند کے لہجے میں شکایت تھی۔ میں پانی کے سوا کچھ نہیں پیتا، وہی ایک گلاس پی لیا ہوتا۔ سبھاش چند کا انداز مزید دوستانہ ہو گیا۔ وہ میں پی کر آیا تھا، میں رقم کو ادا کر چکا ہوں۔ سبھاش چند نے اس کے جواب پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے بظاہر نرم لہجے میں کہا، اور آپ کی خدمت میں الگ سے کچھ رقم بھی پیش کر دی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوتا تو یقیناً سمجھ لیتا کہ سبھاش چند نے ملاقات کا وقت ختم کر دیا ہے، لیکن وہ شخص یوں بیٹھا رہا جیسے کسی خاص کام کے لیے وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کے چہرے سے کم از کم یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ جانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ میرے لائق کوئی اور خدمت آفیسر؟ سبھاش چند نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ہاں، جیسے اس پراسرار شخص کو اچانک ہی کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ صدر مقام میں لطف فروش عورتوں کے سلسلے میں تمہارا رابطہ کون ہے؟ سبھاش چند چونک پڑا۔ اس نے گہری نظر سے اپنے سامنے براجمان اس گستاخ پولیس آفیسر کی طرف دیکھا اور اس کی جرأت مندی پر حیران رہ گیا۔ سبھاش چند کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، اس کی رسائی اعلیٰ ترین افسروں تک تھی، اور وہ یہاں امین آباد میں رہ کر بھی پورے ملک کی زیر زمین تنظیموں پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بظاہر تو بے حد صاف تھے، لیکن وہ ناموس فروشی کے ان گنت اڈوں کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔
منشیات کی اسمگلنگ میں اس کے رابطے 1/4 دنیا میں موجود تھے۔ سبھاش چندر کوئی احمق نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے شروع ہی سے قانون کے ایسے محافظوں سے میل جول رکھا تھا جو بالآخر اس کی پشت پناہی کرنے لگے تھے۔ پولیس چیف کو ہر ماہ ایک خطی رقم ہیڈ کوارٹر جایا کرتی تھی اور اس کے لیے ابتدائی تاریخوں ہی میں پولیس کا ایک سادہ لباس آفیسر اس کے ہاں آیا کرتا تھا۔ یہ دھندا برسوں سے جاری تھا اور آج تک کسی آفیسر کو اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس سے بالمشافہ کوئی ایسا سوال کرتا۔ اوہ، سبھاش چندر یک مسکرانے لگا۔ میں سمجھ گیا، مہاراج کو ذاتی طور پر شاید کچھ اور رقم کی ضرورت ہے۔ اور اسرار آفیسر خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس کی خاموشی کو نیم رضا سمجھ کر سبھاش چندر نے کہکا لگایا، اپنی حسین و جمیل سیکرٹری کی طرف دیکھا۔ ان کے لیے کچھ راتب لے آؤ۔ سیکرٹری دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ سرد مہر آفیسر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکل ٹہلنے کے انداز میں سبھاش چندر کی طرف بڑھا اور اسے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سبھاش چندر کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ رقم کے لیے شکریہ، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن تمہارے پاس جتنی دولت ہے، اگر تم وہ ساری کی ساری بھی مجھے دے دو تو میرا سوال اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ بتاؤ، وہاں تمہارا رابطہ کون ہے؟ سبھاش چندر کے جسم میں خوف اور سنسنی کی لہریں سی دوڑنے لگی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ آفیسر کسی خاص مقصد کے تحت اس کے پاس آیا ہے اور یہ ایک ایسا شخص ہے جسے کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ اگر ہیڈ کوارٹر سے فون پر چیف نے بذات خود اس کے حلیے کی تصدیق نہ کر دی ہوتی تو وہ کبھی یہ باور کرنے پر آمادہ نہ ہوتا کہ یہ کوئی ماتحت ہے اور اسے ماہانہ رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ شاید اس کا نام تمہارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، سادہ لباس والے ناقابل فہم آفیسر نے تلخی سے کہا۔ میں تمہیں اس کا نام بتا دیتا ہوں۔ کیا نام ہے؟ سبھاش چندر جلدی سے بولا۔ رتنا بائی۔ جب تم اس کا نام جانتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تمہاری تائید چاہتا ہوں، سادہ لباس والے نے کہا۔ اس کے علاوہ مجھے اس کا پتہ بھی درکار ہے۔ کیا تم مجھے چیف سے بالا ہی بالا بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ میں صرف اس کے نام کی تائید اور اس کا پتہ چاہتا ہوں۔ اگر میں انکار کر دوں تو کوئی بھی عقل مند شخص محض ایک عورت کا پتہ راز میں رکھنے کے لیے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پسند نہیں کرتا۔ تو تم مجھے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ میں ابھی ہیڈ کوارٹر فون کر کے میں صرف دھمکی نہیں دے رہا ہوں۔ پراسرار آفیسر نے جیب میں ہاتھ ڈال دیا اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں ایک پولیس پسٹل چمک رہا تھا۔ اس نے ریوالور کی نال اٹھائی اور اس کا رخ سبھاش چندر کے نرخرے سے چپکا دیا۔ سبھاش چندر کی آنکھوں سے مردنی جھلکنے لگی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں اتنی تیزی سے نمودار ہوئیں کہ ریوالور بدست اس پراسرار شخص کی آنکھوں میں بھی تحیر کا تاثر پیدا ہو گیا۔ آخر تم اس کا پتہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہکلا گیا۔ میں تمہیں اس کی وجہ بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ ریوالور کی نال تمہارے نرخرے پر ہے، میرے نرخرے پر نہیں، اس لیے صرف تم بولنے پر مجبور ہو۔ ایک بات یاد رکھو سبھاش چندر، اس شخص کی آواز صفاقی سے بھرپور تھی۔ یہ ریوالور کچھ نہیں سنتا کیونکہ اس کے کان نہیں ہیں، لیکن اس کا منہ موجود ہے، اس لیے یہ بولتا بہت ہے۔ اس کے بولنے کا مفہوم جانتے ہی ہو۔ سبھاش چندر کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اس کے کپڑے جا بجا جسم سے چپکے نظر آنے لگے۔ اب تک کی زندگی میں کبھی کسی نے اتنی جرأت نہیں کی تھی جس کا مظاہرہ وہ شخص کر رہا تھا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنے میں ذرا بھی تامل سے کام نہیں لے گا، لہٰذا جان گنوانے سے بہتر تھا کہ اس عورت کا پتہ بتا دیا جائے۔ سبھاش چندر سوچ رہا تھا کہ اس افسر کے جاتے ہی وہ فون پر رتنا بائی کو حکم دے دے گا کہ وہ اپنی موجودہ قیام گاہ کو چھوڑ دے۔ ایک بار یہ منحوس شخص یہاں سے نکل جائے پھر وہ اس کے بڑوں سے بھی اچھی طرح نمٹ سکتا ہے۔ چند مزید لمحوں کے تذبذب سے اس نے رتنا بائی کا پتہ بتا دیا۔ بہت بہت شکریہ، سادہ لباس والے آفیسر نے کہا اور اس کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑھتا چلا گیا۔ پہلا دھماکہ ایئر کنڈیشنڈ اور ساؤنڈ پروف کمرے میں گونج کر آ گیا۔ سبھاش چندر کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے تاثرات پیدا ہوئے اور تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی منجمد ہو گئے۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور یہ تاثرات ان پر نقش ہو کر رہ گئے۔ سادہ لباس والا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نرخرے میں گولی کا سوراخ لیے سبھاش چندر چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر اس کی شہرک سے خون ابل پڑا۔ اس کے سامنے ہی وہ آہستہ آہستہ سامنے جھکتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ منہ کے بل گرا تو اس کی پیشانی سادہ لباس والے آفیسر کے پیروں سے چھونے لگی۔ برابر کے کمرے سے حسین و جمیل وائٹ فاکس نوٹوں کی ایک گڈی لے کر واپس آ گئی۔
اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ حیرت کے اظہار کا پہلا دور یوں مکمل ہوا کہ اس کے ہاتھ سے نوٹوں کی گڈی چھوٹ گئی، اور ابھی اظہار حیرت کے دوسرے دور کا آغاز ایک دلدوز چیخ سے ہونے ہی والا تھا کہ پراسرار ملاقاتی کا ریوالور ایک بار پھر گونج اٹھا۔ وہ الٹ کر گری اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ ٹائیگر نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے بائیں رخسار پر ایک گرم گرم اور گیلی سی چیز گھوم رہی تھی۔ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے 2 گھنٹے ورزش کرنے کا عادی تھا اور اس وقت مشق کے انتہائی دور سے گزر رہا تھا کہ اچانک یہ گرم گرم اور گیلی سی چیز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اس کے عضلات میں اچانک ہی زبردست تناؤ پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جمنا نامی ہرن کے بچے کی یہ محبت اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس خیال نے اس کے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑا دی۔ پرسکون عضلات میں جتنی تیزی سے ناقابل برداشت تناؤ پیدا ہوا تھا، اس سے جسم کے بعض حصوں کے ریشے ٹوٹ بھی سکتے تھے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح خود کو بروقت سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جمنا کو اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ برخوردار، تمہاری یہ محبت میرے لیے بہت مہنگی ثابت ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہرن کے سر پر ہاتھ پھیرا جہاں ننھے ننھے سینگ اگنے کی تیاری کر رہے تھے، اور ان مقامات پر ہلکا سا کھردرا پن پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ہرن گزشتہ 2 ہفتوں سے اس کے پاس تھا اور ٹائیگر نے فرصت کے لمحات میں اس کی اچھی خاصی تربیت کر ڈالی تھی۔ وہ نہ صرف اپنا نام سن کر دوڑا دوڑا چلا آتا تھا بلکہ ٹائیگر کے کئی احکامات کی پابندی بھی کرنے لگا تھا۔ ٹائیگر کو یاد آ گیا کہ پہلے روز جب وہ جمنا کو لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا تو اوشان اپنے کمرے میں مراقبے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگرچہ ہرن نہایت آہستگی سے اس کے قریب گیا تھا، لیکن اوشان نے اپنی غیر معمولی حسیات سے اس کی موجودگی محسوس کر لی تھی اور وہ شہزاد کی طرح ہڑبڑا کر بیدار نہیں ہوا تھا۔ جمنا، اچانک اوشان کی تیکھی آواز گونجی۔ ہرن نے فوراً کان کھڑے کر دیے۔ ٹائیگر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہرن کے انداز سے بے چینی حویدہ تھی۔ جمنا، تولیہ لاؤ، اوشان کی آواز دوبارہ گونجی۔ ٹائیگر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اس نے جمنا کو چھوڑ دیا، لیکن اگلے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہرن تیزی سے کلانچے برتا ہوا ٹاول سٹینڈ تک گیا اور وہاں سے تولیہ منہ میں دبا کر غسل خانے کی طرف دوڑ گیا۔ ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جمنا اور اوشان کو ایک بار ہی ایک دوسرے کے قریب دیکھا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان ایک ملاقاتوں کو ہرن نے نہ صرف اس کی 1 ہفتے کی بھرپور رفاقت پر ترجیح دی بلکہ اوشان کی آواز پر تولیت تک اٹھا کر باتھ روم میں پہنچانے لگا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے دروازے پر پہنچا۔ اس نے جھانک کر دیکھا، جمنا تولیہ لیے غسل خانے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اچانک دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اوشان نے ہاتھ باہر نکال کر اس کے منہ میں دبا ہوا تولیہ نکال لیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ہرن وہیں کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ ٹائیگر پر پڑی تو وہ لپکتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ دادا جان کا بہت خیال رکھ رہے ہو برخوردار، ٹائیگر نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی آنکھیں کسی شریر خیال کے تحت چمک اٹھی۔ وہ جلدی سے دوسرے باتھ روم میں گیا اور وہاں سے ایک لوٹا اٹھا لایا۔ لوٹا ہرن کے منہ میں دبا کر اس نے جمنا کو پھر اوشان کے باتھ روم کی طرف دھکیل دیا۔ لوٹا وزنی تھا، اس کے منہ سے نکل کر گر گیا۔ ٹائیگر نے 2-3 بار کوشش میں اسے اس عمل میں کامیابی سے ہمکنار کر دیا، اور جب اوشان غسل خانے سے باہر آیا تو جمنا منہ میں لوٹا دبائے اس کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوشان نے اس کے منہ سے لوٹا نکالا اور غسیلی نظروں سے ٹائیگر کے کمرے کی طرف دیکھا۔ پھر لوٹا اس کے ہاتھ سے نکلا اور تیز سیٹی جیسی آواز کے ساتھ اڑتا ہوا ٹائیگر کے کمرے کی سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہاں ایک حسینہ کی تصویر کا قیمتی فریم لگا ہوا تھا۔ وزنی لوٹا اسے ٹکرایا اور فریم کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ ٹائیگر کا کہا فریم ٹوٹنے کی آواز سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ وہ دروازے میں آ کھڑا ہوا اور پیٹ پکڑ کر ہنستا رہا۔ جمنا کافی سمجھدار ہو گیا ہے لٹل فادر، اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے چند دنوں بعد آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اطمینان سے لیٹے رہیے گا اور جمنا چاٹ چاٹ کر آپ کو نہلا دیا کرے گا۔ اوشان کے برہنہ پنجے فرش پر ایک عجیب سے انداز میں گھوم گئے۔ ٹائیگر نے کنکھیوں سے اس کی یہ حرکت دیکھ لی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اسے اوشان سزا دینے کے لیے کوئی کارروائی عمل میں لاتا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اگر یہ عام فون کی گھنٹی ہوتی تو شاید اوشان پرواہ نہ کرتا۔ گھنٹی اس مخصوص فون کی بج رہی تھی جس کا تعلق بہرام سے تھا۔ ایک وائرلیس ٹیلی فون تھا اور اس پر کال آنے کا مقصد سوائے ایمرجنسی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہرن نے بھی گھنٹی کی آواز پر کان کھڑے کر لیے تھے۔ لٹل فادر، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا،
اسے ریسیور اٹھانا اور چیف سے مغز ماری کرنا بھی سکھا دیجئے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ اگر فون نہ آتا تو ابھی چھوٹ جاتی۔ اوشان غرایا۔ ہائے یہ تیری نازک نازک غراہٹیں، ٹائیگر نے اسے تاؤ دلانے کے لیے کہا اور پھر جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس سویٹ ہارٹ، وہ مسکرا کر بولا۔ سبھاش چند قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف سے بہرام کی آواز سنائی تھی۔ تو آپ قاضی بن کر شہر کے غم میں کیوں دبلے ہو رہے ہیں؟ اسے کس نے قتل کیا؟ ہاں مجھے کیا پتا، ٹھہریے ابھی پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے بغیر اوشان کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ کیوں لٹل فادر؟ باس پوچھتا ہے آپ نے سبھاش چند کو قتل کیا ہے؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اوشان غرایا۔ سن لیا آپ نے؟ ٹائیگر نے شکایت آمیز لہجہ اختیار کر لیا۔ ان بیچاروں نے تو آج تک ایک مکھی بھی نہیں ماری۔ آپ کسی چند نامی خاتون کی بات کر رہے ہیں؟ سبھاش چند ایک مردانہ نام ہے۔ دوسری طرف سے جلائی ہوئی آواز آئی۔ لغویات بند کرو اور غور سے سنو۔ پہلے آپ میری ایک بات، وہ میں پھر کسی وقت سن لوں گا۔ بہرام غرایا۔ پھر تو موقع ہی نکل جائے گا سویٹ ہارٹ، میں جانتا ہوں۔ بہرام کا لہجہ یکایک نرم پڑ گیا۔ جس عورت کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے ان گنت برے تل نہیں ہوتے، اس کی مثال ایسی رات جیسی ہے جس رات ستارے نہیں نکلتے۔ زندہ باد۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میری بات پر بالآخر یقین آ ہی گیا۔ دوسری طرف سے بہرام نے اس کی بکواس پر توجہ دیے بغیر بولنا شروع کر دیا۔